اب آپ یہ سن لیں، یہ آپ کسی اور کے پاس خبر نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جی پلیز، اور آپ کے ذریعے پورے قوم کو، کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب 24 نومبر سے پہلے بات چلی تھی کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے یا نتھیا گلی کر دیں، یا پشاور میں ایک کیس میں وہ پی او ڈکلیئر ہوئے ہیں بہت پہلے کے کسی وقت کے، تو اس میں ادھر آ جائیں اور اب چیف منسٹر کی انیکسی میں وہ ٹھہر جائیں، اور کچھ لوگ تھے وہ کہتے کسی دوسری جگہ، اور وہاں 15 دن خان صاحب اور لوگوں سے نہیں ملیں گے، اور صرف علی امین اور ایک اور دوسرے صاحب اور دوسری طرف کے 3-4 ہائیسٹ لیول کے لوگ جو ہیں، ہائیسٹ لیول کے لوگ، انہوں نے بیٹھنا ہے، جو ہمارے معاملات طے ہوئے ہیں اس کو فیس ٹو فیس اس کو کنکلوڈ کر کے، تو یعنی خان کو پھر 1 مہینے میں رہا کرنا ہے اور سارے ساتھیوں کو بھی کرنا ہے اور مقدمے ختم کرنے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ واٹ ایور ہیز بین ڈیسائیڈڈ شوڈ بی فائنلائز فیس ٹو فیس، میٹنگ جو ہم کریں، اور یہاں جیل میں ہماری میٹنگ مناسب نہیں ہے، اس لیول کے ہمارے جو لوگ ہیں ان کا وہاں جا کے ملاقاتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں، میرا نام ہے رہائی کے بغیر، اور میں اپنے لوگوں کی رہائی کے بغیر جیل سے باہر نہیں جاؤں گا، جتنی دیر مرضی رہنا پڑے۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان گوئنگ ٹو بنی گالا اور زمان پارک اور پشاور چیف منسٹر ہاؤس اور نتھیا گلی انیکسی۔ سو وہ اس وقت آگے نہیں گئی بات۔ پھر جو واقعات ہوئے آپ کے سامنے، اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 دن سے میں کافی اپسیٹ ہوا ہوں، جو یہ عدالتوں کا معاملہ ہوا ہے اور صحافیوں کا ہوا ہے، تو میں نے ان کے جو ایک بہت بڑے، کسی دن آپ خاور صاحب میرے سے پوچھ لے کہ میں کس کو ریفر کر رہا ہوں، جو ویل کنیکٹڈ ہے امریکہ میں، دونوں پارٹیوں میں ان کا احترام ہے اور ان کے لیے کام کرتے ہیں، تو میں نے ان کا کہ سچویشن از گیٹنگ بیڈ ٹو ورس، جو آپ لوگ بتاتے ہیں اس کو، یہ تو ہر چیز تلپٹ ہوگی، الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا چوئی صاحب جسٹ ویٹ، نو سچ تھنگ۔ تو اب علی امین صاحب نے جو کچھ کہا ہے، اس سے معاملات نے آگے جانا ہے۔ اٹ may take 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month اور more، یہ مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ٹائمنگ کا، لیکن یہ جو سودا بیچ رہے تھے نا، اور اب وہی آیا کل جو لیٹر گیا ہے وہ کہ فوج اور عوام کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، اس کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر بات کریں جی بالکل، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، چودھری غلام حسین صاحب نے ہمارے پروگرام کے اندر ایک نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات کی تھی کہ بالکل جو ہے بلیک اینڈ وائٹ کے اندر چیزیں طے شدہ ہیں، اور وہی بات میں نے کل جب انٹرویو سنا تو مجھے وہ ایکو کر رہی تھی کہ چودھری صاحب نے یہ بات ہمیں بتائی تھی۔ چودھری صاحب نے کس انداز میں بتائی تھی، چلیں وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب کل علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا کہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر میں چیزیں ساری کی ساری لے آیا ہوں۔ اب چیزیں میں بلیک اینڈ وائٹ میں لے آیا ہوں، بلیک اینڈ وائٹ میں۔ اب مجھے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اگلے لاجواب ہیں، کہ اگر اب وہ اس چیز سے پیچھے ہٹیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس زبان سے پیچھے ہٹیں گے جو ہماری چل رہی تھی کہ اگر ایسے ہو پاکستان کے لیے یہ ہو تو ہم یہ کرنے کو تیار ہیں، اور عمران خان نے بھی کہا کہ یہ ہو تو پھر میں بھی پاکستان کے لیے معاف کر دیا ہے۔ تو اب یہ چیز یہاں تک کہہ رہا ہوں، یہاں تک آ گئی ہے لاجواب، اور لاجواب کا مطلب یہ ہے کہ انکار کرنے والا اب پتہ کیا کرے گا، اب وہ پھر یہ بات مانے گا کہ اس کو پاکستان کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر ظاہر ہے ملک صاحب ہمارے سینئر کولیگ ہیں، وہ ایک قدم مشق صحافی ہیں، تجربہ کار ہیں، انہوں نے کہا جی اب آپ بلیک اینڈ وائٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا تحریری جو طور پر آپ نے کچھ نوٹس ایکسچینج کیے، ہوا کیا ہے اصل میں؟ بھارتی میدان میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے نان پیپرز، جب وہ آئیڈیاز ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں نا دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ، تو کہتے ہیں نان پیپرز ایکسچینج کیے ہیں، تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نان پیپرز ایکسچینج کر لیے؟ بالکل، میں نے اس پہ یہ نہیں ہے کہ خالی دیکھیں کوئی بھی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا تو اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ چلتی ہے، تو یہ جو ساری بات میں کر رہا ہوں میں اسپیسیفک کسی ایک ادارے کی یا کسی شخصیت کی نہیں کر رہا، میں آپ کو ایز اے ہول کہہ رہا ہوں۔ چودھری غلام حسین صاحب، ایک تو ظاہر ہے آپ نے جو بات کی تھی وہ اس کی تائید کر دی ہے سی ایم کے پی نے کہ رابطے تھے، ہیں اور کنٹینیو رہیں گے۔ آپ کا یہ خیال ہے، آپ کی خبر کے مطابق کافی معاملات طے شدہ ہیں،
وہ 99% کی بات کر رہے ہیں تو 99% کے بعد 1% ہی چانس ہے، لیکن سم ٹائم وہ 1% چانس بھی جو ہے حاوی ہو جاتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے سیاست کے اندر، تو ویسے کچھ بھی ہونے کو ہو جاتا ہے. یہ جو آپ نے گفتگو سنی ہے اور کافی ہمیں پر امید نظر آ رہے ہیں گنڈاپور صاحب کے، جی آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں کے اندر میں سارے معاملات جو ہے بہتری کی طرف لے جاؤں گا. ایک تو تھینک یو، آپ نے خبر ہمارے ساتھ پہلے شیئر کی، اور اب آپ کو کیا لگتا ہے اب آگے خبر کیا ہے؟ کیونکہ اصل خبر تو چوہدری صاحب وہ کہتے ہیں نا انگریزی نے اٹ ول بی اوور، کیا کہتے ہیں کہ جب ہوگا تو ساری دنیا دیکھے گی، چند چڑھے گا تو ساری دنیا دیکھے گی. یہ چند تسی کیوں چڑھا رہے ہو؟ نوجوان تھے حالے بھی ہنس رہے ہیں، کہتا نہیں کوئی چند نہیں چڑھنا. لیکن یعنی آپ کو خاور گومنٹ صاحب معاف کرنا، میرے سے عمر سے چھوٹے ہیں تو میرا بنتا نہیں ہے یہ کہنا. نہیں پلیز، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، استاد ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں. جب آپ بار بار کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ میں کاٹا مار دیا ہے، کچھ نے ان کو مار دینا ہے، ان کو قبر ہی وہاں قبر میں جائیں گے، اڈیالہ کا فلاح ہو جائے گا، تو میں آپ کو ناچیز رائے دے رہا تھا بار بار. اب میں براہ راست بات چیت، یعنی اب بہت ساری ڈینگے مارنے آ جاتے ہیں آپ کے پاس. بھائی مجھے یہ بتایا کہ 22 دسمبر کی رات 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک علی امین گنڈاپور اور ایک صاحب اور تھے، ان کے ساتھ میری جو میٹنگ تھی تو وہ وہاں کوئی باڑے سے یا وہاں سے وہ چھتر کباب یا افغانستان سے کوئی مطلب ہے کہ چیزیں تو منگوانے کی باتیں نہیں ہو سکتی 4 گھنٹے. تو ہمارا ایک اپنا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے ود پیپل. تو میں اس کی بنیاد پر آپ کو بار بار بتا رہا تھا. اور جب آپ اس چیز پر آ جائیں کہ خان صاحب اور ہم نے آپ نے علی